السلام علیکم جی۔ وہ ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہوا تھا لیکن جیل میں قید تھا، اور جیل کے اندر ایک کھولی کہہ لیں آپ اس کو، ایک خانہ کہہ لیں، ایک بیرک کہہ لیں، 2 بیرک چھوڑ کے اس کے داماد کو بھی پکڑا گیا ہوا تھا اور وہ بھی قید تھا۔ اور سامنے والی لائن کے اندر ایک جج صاحب کو قید کیا گیا ہوا تھا۔ اس جج کا قصور یہ تھا کہ اس نے ریاض ملک آف بحریہ ٹاؤن کے خلاف قتل کی ایف آئی آر رجسٹر کرنے کی اجازت دی تھی، حکم دیا تھا، اور ریاض ملک نے پبلکلی اسے تھریٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ پھر جسٹس عطر من اللہ صاحب کی ہمشیرہ سمر من اللہ کی این جی او کو ہائر کیا گیا، جس نے یہ شور مچایا۔ جیو اور اے آر وائی اس سازش میں شریک ہوئے کیونکہ ریاض ملک کے سارے راتب ہو رہے، تو یہ شامل ہوئے، اور اس سازش کے نتیجے کے اندر ان جج صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کی بیگم صاحبہ نے گھر کے اندر جو کام کرنے والی بچی تھی، جس کو انہوں نے جو ہے وہ بچوں کی طرح پالا ہوا تھا، اس کو پہلے 2 دن پہلے اغوا کیا جاتا ہے اور وہ ابھی اس کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بچی کے جسم کے اوپر مختلف قسم کے نشانات لگا کے اور اس کی تصاویر جاری کر کے پھر سمر من اللہ کی این جی او جو ہے وہ کھپ ڈال دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جج صاحب کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ ساری داستان اس سے اس وقت کے آئی ایس آئی چیف باولپوری صاحب بھی آگاہ تھے، اور یہ ساری جو سازش ہو رہی تھی اس سے ثاقب نثار بھی آگاہ تھے، لیکن ملک ریاض کے سامنے کوئی نہیں بول سکا، اور وہ جج صاحب جیل میں تھے۔ آپ کہتے ہیں میں ادھر ادھر گھوم جاتا ہوں، آپ یار بتاؤں تو صحیح وہ جج صاحب جیل میں کیوں تھے؟ تو وہ جج صاحب جیل میں تھے وہاں پہ اس 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے داماد کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے داماد کو ہسپتال میں منتقل کیا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ چیختا رہتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے، اللہ نہ کرے یہ اس کا آخری وقت ہو، لیکن ان کو اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ آواز دیتا رہتا ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ باقاعدہ رند جاتی ہے، لیکن اس کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور پھر جو ہے اپنا اللہ بھلا کرے، یہ ایک جگہ پہ ہے، ان کی صاحبزادی کو خواتین والی طرف رکھا جاتا ہے، اور اس خواتین والی سائڈ کے اوپر ان کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، اور جب وہ کہتی ہیں کہ سونے کے لیے سراہنا ہوگا تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ ایک منظر ہے، اب آپ کو میں دوسرے منظر کی طرف لے کے آتا ہوں، اور وہ منظر یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے بارے میں نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ یہ پوری جیل کے اندر جہاں چاہے گھوم سکتا ہے۔ اس وقت اڈیالہ کے اندر وہ شخص دندناتا پھرتا ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ یہ جس بھی کھولی میں چاہے، جس بھی چکی میں چاہے، جب چاہے، جس حالت میں چاہے، صبح 5 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک جا سکتا ہے، وزٹ کر سکتا ہے۔ اگر اس کو باہر سے ملنے آئے کوئی شخص تو اس کا اندراج نہیں ہوگا، اور وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے کے اندر بیٹھ کے ان لوگوں سے ملاقات کرے گا۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کھولی کے اندر اس نے کس طرح جا کے وہاں پہ اپنی سلطنت لگائی تھی، اپنی کچہری لگائی تھی، تو وہ بندوں نے جنہوں نے ہمیں بتایا تھا ان کو تبدیل کر کے باہر منتقل کر دیا گیا۔ باہر جیل سے آنے والوں کی جو تلاشی اور چکی ہوتی ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اور جو باہر والا سٹاف تھا ان کو اندر منتقل کر دیا گیا۔ چلو وہ اندر والے سٹاف کے ساڑھے زیادہ بندے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کتنے بھیجنا ہے، ایسا نہ کرو ان کو بھیجنا کوٹ لکھپت لاہور میں بھیجنا ہے، تو وہ اور کوٹ لکھپت لاہور والے لے آئے، اس میں بھی ہمارے بندے ہیں، وہ بھی ہمیں بتا سکتے سینٹرل جیل میں بھیج دے، اس سینٹرل جیل میں تو ہم خود قید رہے ہیں، ہوتے تھے اپنے بندے ہی بڑے۔ تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ جو ہے وہ امریکی شہری ہے، اور اس کے پاس امریکی کارڈ ہے، اس کی پوری فیملی امریکہ کے اندر ہے، اس کی کوئی بایولوجیکل بہن نہیں ہے، لیکن ہر چوتھے دن پاکستان میں، امریکہ میں کوئی نہ کوئی اس کی بہن کرائے کے اوپر لے کے وجود میں لے آئی جاتی ہے۔ وہ ان گالیوں کو لیڈ کرتا ہے جس کے تحت آج پاکستان کے صحافیوں کے لیے ایک انتہائی غلیظ اور گھٹیا جو تھا وہ ٹرینڈ چل رہا تھا، ارسلان نامی گنڈے کی سربراہی کے اندر۔ یہ ارسلان اور مشوانی یہ اپنا پالے ہوئے کرائے کے گنڈے ہیں، جو کہ کسی بھی شریف آدمی کی عزت کسی بھی وقت اچھالنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کو وہ اپنا وعدہ سمجھتے ہیں، اس کو اپنی پاور سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو بہرحال کوئی بات نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی وقت آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، آپ کو مخدوم شہاب الدین نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ، وعدہ رہا آپ سے، پورے ادھار کے ساتھ واپس کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مطلب کہ وہ جو ہیں وہ اس وقت آج صبح گالیاں کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اور یہ وہ بنا رہی ہے نانی جو اپنے پوتے اور پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں چھوڑ کے اور رہونیت کے حوالے سے اور درود و درود کرتی ہوئی اپنے یار کے ساتھ بھاگ آئی تھی، یہ سارے ٹرینڈ وہ بنوا رہی ہے جو ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں اور تصویریں لگا لگا کے لانتے، مطلب جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بگوڑی ہو کے دبئی بیٹھی ہوئی ہے، اب دبئی سے آگے تم کہاں جاؤ گی بھائی، وہاں پہ تو تمہارے موکلین بھی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اب بھاگو تم، بھاگو، ٹھیک ہے، اب تمہارا وقت آیا، چاہتا ہے بھاگو تم، وہ بقول وہ کیا ہے جی، وہ ملتان والا اپنا شاہ محمود کے بقول، اب تمہارا تو وہ بھی مدت ختم ہو گئی نا، وہ جو تم نے کیا تھا، وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا، وہ عارضی شادی جو تم نے کی تھی، وہ اس نے کہی ہے نا کہ تمہاری عارضی شادی تھی، تو وہ جو تم نے کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی نا مدت، اب بھاگو تم، ٹھیک ہے، تم یہ والی گالیاں بکتی ہو نا، بکواتی ہو نا، بکواسن، تو اب ہماری باری بھی آنے والی ہے، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا۔ تو بہرحال ایسے ہی درمیان میں وہ آ گیا، تو وہ شخص جو ہے وہ اس وقت بھاگتا پھر رہا ہے، جدھر چاہتا ہے جاتا ہے، احکامات جاری کرتا ہے قیدیوں کی سہولتوں کے لیے یا ان کو مزید ٹائٹ کرنے کے لیے، وہ باقاعدہ احکامات جاری کرتا ہے، وہ جس جیل میں، جس چکی میں، جس میں چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور داخل ہو کے وہاں پہ قیدیوں کی حالت دیکھ کے ان کے بارے میں احکامات جاری کر سکتا ہے۔ پھر اس کے پاس فون بھی ہوتے ہیں ایک سے زائد، وہ ان فون کے ذریعے اس کو انٹیمیشن آتی ہے کہ سرگودا کے فلاں علاقے سے جو لوگ ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ احکام دیتا ہے کہ اس کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں اٹھاؤ، اچھا وہ کہتا ہے جی نہیں زیادہ، اچھا سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بٹھا دو، میں وہاں پہ آ رہا ہوں، وہ وہاں پہ جاتا ہے اور سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ وہاں سے اپنے کمرے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ شخص جو ہے وہ ان سے ملاقاتیں کرتا ہے، یہ ایک جیل کا قیدی ہے، اور اس کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے، اور ایک نہیں ایک سے زائد مقدمات زیر سماعت ہیں، اور اس قیدی کو عمران احمد خان نیازی کی جو ہے اس کی بدولت یہ اس امریکی چپڑکناتیے کو یہ سہولتیں حاصل ہیں کہ وہ اس وقت جیل میں ایک ڈکرائے ہوئے بیل کی طرح بھاگتا پھرتا ہے، سیریں کرتا پھرتا ہے، وزٹ کرتا پھرتا ہے، اور ان وزٹس کے دوران وہ جو ہے وہ احکامات جاری کرتا ہے حکومت پنجاب کو، اور حکومت پنجاب کا پورا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں ات اٹھانا، ات خدا کا ویر ہوتا ہے، اور شہباز گل یہ یاد رکھو کہ عتیق الرحمان کو بھی تم پہ غصہ بڑھا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر تو ایک تو بات ثابت ہو گئی نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی بھی باولپوری کے کنٹرول میں ہے، تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اگر انہوں نے یہ کرنا ہے، یہ یہاں سے ریمانڈ جانا ہے راہداری ریمانڈ ہو کے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا برا وقت آنا ہے، اور راہداری ریمانڈ کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے عطر من اللہ صاحب جو ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو فالوئنگ تو پھر اس کی بھی بہت زیادہ ہے، وہ بھلے امریکی شہری ہو، تو عطر من اللہ صاحب کے اوپر بھی تو امریکہ میں ہی کچھ ہونے ہمانے کا الزام لگتا ہے نا، ان کی ہمشیرہ جس این جی او کو چلاتی ہیں وہ بھی تو امریکی فنڈنگ سے ہی چلتی ہے نا، صبر من اللہ صاحب ہیں، تو وہ جو ہے اب ہم نے کیا کہنا ہے، باقی تو سمجھتے ہو نا، سمجھ جایا کرو، سمجھ کر لو مت کہ نہ لئی رکھ، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔